ایک منگ بادشاہ کے عہد میں ایک غریب آدمی تھا، گاؤں کا رہنے والا، بہت ہی غریب آدمی تھا، لیکن تھا وہ صوفی آدمی، روحانیت سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ تو اس غریب آدمی کے پاس ایک خوبصورت گھوڑا تھا، اعلیٰ درجے کا گھوڑا، دنیا اسے دیکھنے کے لیے آتی۔ اس نے بڑے پیار کے ساتھ اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹا سا استبل بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس کا عشق اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، ایک گھوڑا ہی تھا اس کے پاس۔ بادشاہ وقت کو پتا چلا کہ ایک گھوڑا اس کے پاس ہے جو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، تو یہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ، امبیروں وزیروں کے ساتھ اس کے پاس آیا، کہنے لگا، اے فقیر، مانگ کیا مانگتا ہے اس گھوڑے کے بدلے؟ اس نے کہا، حضور، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ شوق سے رکھا ہوا ہے، یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ تو بیچنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، نہیں، ہم تجھے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اس نے کہا، نہیں جی، میں نے بیچنا نہیں ہے۔ اس نے کہا، پھر غور کر لے، ہم تجھے ایک پرگنہ، ایک ریاست دیں گے، اس کے بدلے تو ہمیں یہ گھوڑا دے دے۔ وہ پھر بھی نہیں مانا، ضدی آدمی تھا۔ سودا چکتے چکتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا، آدھی سلطنت لے لے، گھوڑا مجھے دے دے۔ اس نے کہا، جناب عالی، میں نے بتایا کہ اس کا مول کوئی نہیں ہے، اگر یہ بکنے والی چیز ہوتی تو میں دے دیتا آپ کو، لیکن یہ بکنے والی چیز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا، اچھا، تیری مرضی۔ جب بادشاہ چلا گیا تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، تو کتنا نالائق، بے وقوف اور کتنا جاہل ہے کہ بادشاہ وقت تیرے پاس آیا، اس نے آدھی سلطنت کی آفر کی، اگر ظالم تجھے مل جاتی تو ہم بھی مزے کرتے، سارے گاؤں کے مزے ہوتے، تو ہمارا بادشاہ ہوتا۔ ظالم، تو نے یہ کتنی بڑی حماقت کی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی کو گھر آئے دھکا دے دیا، باہر پھینک دیا۔ تو اس نے کہا، وہ عجیب و غریب آدمی تھا کہ میرا گھوڑا ہے، اس نے اس کا مول لگایا، میں نے نہیں دیا، اس میں خوش نصیبی یا بد نصیبی کی کیا بات ہے؟ یہ تو میری زندگی ہے، میرا گھوڑا ہے، خوش نصیبی تم کدھر سے نکال رہے ہو؟ میں نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا، تو ضدی آدمی ہے، تو شروع سے ہی ایسا ہے اور تیرا مزاج ہی ایسا ہے۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ تھوڑے عرصے بعد کیا ہوا، صبح اٹھا چارہ ڈالنے کے لیے تو وہاں دیکھا کہ استبل میں گھوڑا نہیں تھا، استبل خالی تھا۔ گاؤں کے لوگ روتے پیٹتے کہنے لگے، ہمارے گاؤں کا حسن تباہ ہو گیا، تجھ سے کہا تھا نا کہ بادشاہ وقت کے ساتھ زور آزمائی نہیں کرتے، تیرا گھوڑا تیرے پاس نہیں رہا، تیرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اس نے کہا، میں کہاں سے تباہ ہو گیا، کہاں سے برباد ہو گیا؟ ایک گھوڑا تھا، چھوٹی سی چیز تھی، میری زندگی تو بہت بڑی ہے، یہ اس کا ایک حصہ تھا، حصے کے اوپر میری ساری زندگی کو کیوں پھیلا کر کہہ رہے ہو کہ چونکہ تمہارا گھوڑا چلا گیا اس لیے تم برباد ہو گئے، معمولی سی بات ہے۔ انہوں نے کہا، نہیں، تو بے وقوف آدمی ہے، تجھے اللہ نے عقل ہی نہیں دی۔ وہ پھر واپس چلے گئے۔ کوئی 1 مہینہ 11 دن کے بعد اس کا گھوڑا ہنہناتا ہوا واپس آ گیا، اس کے ساتھ 11 نئے جنگلی گھوڑے تھے۔ وہ کہیں بھاگ گیا تھا جنگل میں جا کر انہیں سیٹ کرتا اور وہ سارے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ تو 11 گھوڑے نئے اعلیٰ درجے کے ساتھ لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا تو بڑا خوش ہوا، انہوں نے رسے ڈال کر سب کو وہاں کھڑے کر دیا۔ گاؤں کے لوگ آئے، انہوں نے کہا، تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے، تیرا گھوڑا کھو گیا تھا اور دیکھ تجھے کمال کی چیز لا کر دی۔ اس نے کہا، میری کہاں خوش نصیبی ہے، گھوڑا تھا، چلا گیا تھا، واپس آ گیا، تو میری ساری زندگی کچھ اور ہے۔ تم ایک واقعہ پکڑ لیتے ہو، تم اتنے نالائق لوگ، سمجھتے نہیں ہو، تم آ کر کہتے ہو کیا خوش نصیبی ہے۔ وہ جو گھوڑے جنگل سے آئے تھے وہ جنگلی گھوڑے تھے، اب ان کو سدھانا بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس آدمی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا، جی جان سے عزیز تھا، ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا۔ اس نے کہا، باپ، یہ جنگلی گھوڑے ہیں، میں ان کو سدھاؤں گا، بریک ان کروں گا ان ہارسز کو۔ چنانچہ اس نے ایک کو رسا پھینک کر پکڑ کر اس کے منہ میں لگام دے کر اس کے اوپر چڑھ کے سب سے صحت مند جنگلی منہ زور گھوڑے کو سدھانے کی کوشش کی، اس کو لے گیا، بھگایا، جنگل میں چکر لگایا۔ دوسرے دن پھر جب اس گھوڑے پر چڑھا تو گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ران کی ہڈی ٹوٹ گئی اور زمین پر تڑپنے لگا۔ اس کا
बाप आया, उसको उठाकर ले गया घर। गांव के लोग रोते पीटते आए, तेरी बदकिस्मती है, तेरा एक ही बेटा था, तू मारा गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, हम तो रोने स्यापा करने आए हैं। इतना जवां साल बेटा, उसकी रान की हड्डी टूट गई, अब ये तेरे किसी काम का नहीं रहा। उसने कहा, भाई इसमें मेरी बदकिस्मती किधर से आ गई, ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, एक बेटा है, बेटे की रान टूट गई है, मुश्किल आती है तो ठीक है, तुम मुझे सारे के सारे क्यों कह देते हो कि तू तो मारा गया, तू तो बर्बाद हो गया, तेरे घर में तो बदनसीबी आ गई। ताओ एक मजहब है, उसके पैरोकार बड़े वहदानियत के कायल होते हैं, तो ये पूरी तस्वीर को मानते हैं, और ये जो टूटे आते हैं उनको नहीं मानते। अब वो बदनसीब बाप, बदनसीब बेटा और उनके 12 घोड़े रह गए। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की करीबी हमसाया बादशाह से जंग लग गई और घमसान कारण पड़ा, जंग तूल इख्तियार कर गई, तो बादशाह वक्त को जबरी भर्ती की जरूरत पड़ी। उसने डंका बजा दिया, गांव गांव में डोंडी फेर दी, जो नौजवान बच्चे थे उनकी जबरदस्ती जबरी भर्ती के लिए वो गांव में आ गए। जितने खूबसूरत तगड़े मजबूत बच्चे थे उनको कान से पकड़कर जंग में ले गए। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो किसी काम का नहीं था, वो उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग उसके पास आकर कहने लगे, यार हमारे तो बेटे थे, सबको हाँक कर ले गए, तू बहुत अच्छा रहा, खुशकिस्मत है। उसने कहा, यार तुम बंदे इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे साथ रहा जाए, ये गांव ही नलायक लोगों का है जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी पर फैलाकर उसका नतीजा निकाल देते हैं। तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रहूंगा और मेरी और तुम्हारी जुदाई है। चुनाचे वो अपने घोड़े और बेटे को लेकर किसी और गांव चला गया। तो प्यारे सुनने वालों, कोई होता, कोई झटका, कोई नाकामी, कोई ख्वारी, हत्ता के कोई कामयाबी भी मुस्तकिल नहीं है। हमारी जिंदगी की फिल्म में उसकी एंट्री एक खास मौका पर किसी गाने, किसी दो गाने, किसी डायलॉग के लिए जरूरी है। हमें सिर्फ ये समझना है इस होनी का मतलब क्या है और फिर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार हो जाना है। क्रीज पर मौजूद रहें और बल्ला घुमाते जाएं। कहानी बाकी है मेरे दोस्त और मैच भी चल रहा है। कहानी हिट हुई या नहीं ये फैसला तमाशाइयों को करने दें। आपकी एंट्री कमाल की होनी चाहिए।